اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ 12ویں جماعت کے طلباء و طالبات کو آج 5 ستمبر 2020 بمطابق 16 محرم الحرام 1442 ہجری بروز ہفتہ اردو کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ مرثیہ ہے۔ یہ آپ کی کتاب میں درج دوسرا مرثیہ ہے جو مرزا دبیر کا لکھا ہوا ہے، اور اس مرثیہ کو عنوان ہے شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام۔ یہ مرثیہ مرزا دبیر کا لکھا ہوا ہے، اور اس مرثیہ میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا ذکر کیا گیا ہے، کس طرح ملک فرشتے بیان کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، اور کس طرح امام علی مقام علیہ السلام کو شہادت کے منصب پہ فائز کیا جا رہا ہے، کس طرح ظلم اور جبر کیا جاتا ہے، کس طرح ان کے سر مبارک کو کاٹا جاتا ہے، اس کی یہاں پر اظہار کیا گیا، اس کا اظہار کیا گیا ہے، اور اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کو بیان کیا گیا ہے۔ عزیز طلباء، ذرا توجہ سے اس مرثیہ کو سنیے گا۔ خاکے شفا سروں پہ اڑاتے چلے ملک، خاکے شفا سروں پہ اڑاتے چلے ملک، خونے جگر سے سجے یاقوت تھی پلک، پوچھے تتا فلک کے لرزنے لگے ملک، اور یہ فغاں زمیں سے گئی آسماں تلک، فریاد گوشوارے عرش خدا گرا، لو خاک پرستار خیر النساء گرا۔ شاعر کہتا ہے، مرزا دبیر کہتا ہے، جو ملک تھے جب انہوں نے امام علی مقام کی شہادت کو دیکھا، شہید ہوتے ہوئے دیکھا، کس طرح ان کو شہادت کے منصب پہ فائز کیا جا رہا ہے، اور کس طرح ان کو شہید کیا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، ان کی گردن کو کاٹنے جا رہے ہیں، ان کے سر مبارک کو الگ کرنے جا رہے ہیں، تو اس وقت ملکوں نے اپنے اوپر خاک شفال اوڑھ لی، یعنی ملک پریشان ہو گئے، اور انہوں نے ماتم کے اظہار میں پوری خاک کربلا کی، خاک شفا یعنی کربلا کی خاک اپنے چہرے پر مل لی، اپنے سروں پہ اڑا لی، اور خونے جگر سے سجیے یاقوت تھی پلک، جو سجیے یاقوت کی تسبیح تھی، یاقوت کی جو تسبیح تھی، اس کو انہوں نے خونے جگر سے اس کو خونے جگر سے مل لیا ہے۔ خونے جگر اس میں ان کو، یعنی وہ اپنے یاقوت کی تسبیح کو اپنے پلکوں کے ساتھ خونے جگر لگا کر لگا رہے تھے۔ پہنچے تھے تا فلک کے لرزنے لگے ملک، یعنی جو فلک تک آواز پہنچی، شہادت کی آواز پہنچی، بہن کی آواز پہنچی، فاطمہ کی آواز پہنچی، زینب کی آواز پہنچی، تو فلک سے جب پہنچے تھے، جب فلک تک یہ آواز پہنچی تو ملک لرزنے لگے، ملکوں میں ماتم ہونے لگا، ملکوں کا ایک رنگ بدل گیا، اور یہ فغاں زمین سے گئی آسمان تلک، یہ آواز، یہ شور، یہ واویلا زمین سے آسمان تک گیا۔ فریاد گوشوارے عرش خدا گرا، فریاد ایسا ہے، ایسا فریاد ہوا کہ گوشوارے عرش بھی گرا، خدا کا جو عرش کا گوشوارہ ہے وہ بھی گر گیا، وہ بھی ہل گیا، وہ بھی جو گوشوارہ ہے، کان کا آویزہ، یعنی جو عرش کا آویزہ ہے وہ بھی ہلنے لگا، اور وہ بھی گرنے لگا، وہ بھی گر گیا۔ لوگ خاک پرستار خیر النساء گر، کیوں اس طرح ایسا ہوا کہ سب ان کے پاس یہ آواز تھی کہ یہ جو خاک پرستار خیر النساء گرا، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ خیر النساء کا پرستار خاک وہ بھی گر گیا، وہ گر گیا، یعنی وہ شہید ہو گیا، وہ گھوڑے سے نیچے آ گیا، وہ زلجنا سے نیچے آ گیا۔ یعنی اس طرح جب یہ منظر سامنے آ گیا
تو اس وقت کیا حال ہو گیا، عرش پر بھی ماتم ہونے لگا، آسمان پر بھی ماتم ہونے لگا، فرشتے بھی ماتم کرنے لگے، عرش کے جو فرشتے وہ بھی ماتم کرنے لگے، عرش کا گور شمارہ ہرنے لگا، خاک پرستارے خیر النساء جب گرا گرتے ہی خاک پر شہیدی کو گش آ گیا. جس وقت جناب امام علی مقام علیہ السلام ذوالجناح سے گرے تو ان کو گش آ گیا، کیونکہ ان کو 72 تیروں کے زخم لگے تھے، تلواروں کے زخم لگے تھے، کوئی شمار نہیں ہے. 36 تلواروں کے زخم، 72 تیروں کے زخم، یعنی زخموں سے چور، تن ہمہ داغ داغ شد، پمبا کجا کجا نہم. ہر ایک جگہ زخم ہی زخم تھا، ہر ایک جگہ گاؤ ہی گاؤ تھا، ہر ایک جگہ تیروں کے نشان تھے، تلواروں کے نشان تھے. تو یہ لڑتے لڑتے ایسا حال ہوا کہ جس وقت ذوالجناح سے نیچے آ گئے جناب امام حسین علیہ السلام تو ان کو گش آ گیا، پھر بھی نہ کوئی پیاسے کو پانی پلا گیا. اس وقت بھی ایسا ماحول تھا، ایسا حال تھا، دشمن ہی ہر طرف تھے، چاروں طرف دشمنوں کا گھیرا تھا، کوئی پانی نہیں پلا سکا. اس پیاسے کو جو 3 دن سے پیاسا تھا اس کو کوئی پانی نہیں پلا سکا، کوئی نہیں پلا گیا. کسی نے یہ نیک کام نہیں کیا کہ ان کو پانی کا ایک قطرہ پلاتے، کیونکہ اس کو گش آ گیا تھا. جب کسی کو گش آتا ہے تو اس کو پانی پلایا جاتا ہے، اس کو ہوش میں لانے کے لیے پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے. لیکن کون ہوتا جس وقت یزیدی فوج چاروں طرف ہے، عمر سعد کا گھیرا ہے، شمر کا گھیرا ہے، کھولی کا گھیرا ہے، انس بن سنان کا گھیرا ہے. وہ لوگ وہاں پر ہیں جن کے دل پتھر کے دل ہیں، جو نام نہاد مسلمان ہے، جن پر لعنت اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے، ہم بھیج رہے ہیں، فرشتے بھیج رہے ہیں. وہ کیا پیاسے کو پیاس اس کو پانی پلا دے. کھنجر لگا گیا، کوئی نیزا لگا گیا، کوئی اس کو کھنجر لگا رہا تھا، کوئی نیزا لگا رہا تھا. کسی نے کھنجر چلایا، کسی نے نیزا چلایا. کھولی جو آنکھ شہنے جگر تھر تھرا گئے. جب حضرت امام علی مقام نے زمین پر آ کر آنکھ کھولی تو ان سر ہری کا جگر تھر تھرانے لگا، دیکھنے والوں کا جگر تھر تھرانے لگا. خیمے میں جو اہل بیت تھے ان کا دل جگر تھر تھرانے لگا. ان کی بیٹیوں کا، ان کے بھائیوں کا، ان کے جو باقی ماندہ رہ گئے پیچھے، ان کا جگر تھر تھرانے لگا. سر کاٹنے کو پاؤں کا کسی کا نہ بڑھ سکا، لیکن کوئی تب بھی سر کاٹنے کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتا. یعنی جب امام علی مقام نے آنکھ کھولی، زخموں کی حالت تھی، بہت ہی چور چور ہو گئے تھے، بہت ہی کمزور ہو گئے تھے، نحیف ہو گئے تھے، خون میں لت پت تھے. تب بھی جب آنکھ کھولی تو کوئی دشمن آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کرتا تھا. جو رنگ زرد اور کوئی منہ نہ چڑھ سکا، حالانکہ رنگ زرد ہو گیا تھا لیکن کوئی بھی سامنے نہیں آ سکتا تھا، کوئی بھی سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی بھی سامنا آنے کے لیے جرت نہیں کر سکتا تھا. پر شمر نے بڑھ کر غضب کیا، سینے پہ موزہ، حلق پہ خنجر کو رکھ دیا، چلاتے آئے قبر سے محبوب کبریا، یا باہیں گلے میں ڈال دی، خنجر پکڑ لیا. زہرا پکاری، یہ دل حیدر کا چین ہے، میرا حسین ہے، ارے میرا حسین ہے. اس وقت کیا گیا، شمر آگے بڑھ گیا، غضبناک حالت میں شمر آگے بڑھ گیا. شمر نے ظلم کیا، شمر نے غضب کیا، شمر پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجے. تو اس وہ آگے بڑھا، سینے پہ موزہ رکھا، اس نے سینے پہ اپنا وہ لوہے کا جوتا لگایا ہوا، پاؤں میں لوہے کا جوتا لگایا ہوا، وہ حلق پہ سینے پہ رکھ دیا اور حلق پر خنجر رکھ دیا. چلا کیا ہے قبر سے محبوب. اس وقت جب یہ منظر دیکھ کر محبوب کبریا قبر سے چلاتے آئے ہیں، شور مچاتے آئے ہیں، باہیں گلے میں ڈال دی، خنجر پکڑ لیا. انہوں نے باہیں گلے میں ڈال دی، اپنی باہیں امام علی مقام کے گلے میں اور خنجر کو پکڑ لیا. زہرا پکاری، دل حیدر کا چین ہے. تو جناب زہرا بھی، جناب فاطمہ بھی جنت سے آ گئی. وہ پکاری، یہ حیدر کے دل کا چین ہے، یہ حیدر کے دل کا قرار ہے، یہ حیدر کے دل کا سکون ہے. میرا حسین ہے، ارے میرا حسین ہے. میرے اے دشمنوں، اے ظالموں، یہ میرا حسین ہے، میرا حسین ہے. یعنی امام علی مقام حضرت فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہے، یعنی یہ حضرت رسول اللہ وسلم کا نواسا ہے. یعنی ان کو یہ بات بتا رہی تھی، سمجھا رہی تھی، لیکن کن کو سمجھاتی جب ظلم کا
ظلم سے آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، تب کچھ نہیں دکھتا ہے۔ لہٰذا میرے عزیز طلباء و طالبات، آج کا جو ہمارا مرثیہ کا یہ حصہ ہے، یہ ہم نے آج یہاں تک پڑھ لیا ہے، اور انشاءاللہ کل آپ سے پھر آگے ملاقات کے لیے اس لیسن کو لے کر، اس مرثیہ کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ تو تب تک آپ امن سے رہیے، شانت رہیے، خوشحال رہیے، فی امان اللہ۔